بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 آسمانوں کی بلندیوں سے سخت ترین عتاب نازل کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی؟ وہ کون ہے جس کے شان میں خدا تعالیٰ نے 2 بار وحی بھیجی؟ وہ کون ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیات بھیجی، پھر اس کو ریکریکٹ کیا گیا؟ وہ کون ہے جس کی شان میں خدا تعالیٰ کے یہاں سے وحی لے کر جبرائیل آئے تھے؟ وہ مؤذن رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن مکتوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ ابن مکتوم مکہ کے باشندے قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ آپ بچپن سے ہی نابینا تھے، اسی لیے آپ کی کنیت تھی مکتوم کے نام سے آپ مشہور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا چراغ اٹھایا تھا، اسی کے روشنی میں آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ وہ اہل ایمان کے اس گروہ میں شامل تھے جس نے اولین مرحلے میں داعی اسلام کی پکار پر لبیک کہا، اور انہوں نے مصائب و آلام کا نہایت اتنی مشکلات جھیلی جتنی تمام اولین صحابہ نے جھیلی ہیں۔ آپ نے مشکلات کا زبردست مقابلہ کیا۔ حالانکہ آپ نابینا تھے، لیکن پھر بھی آپ کے حوصلے پست نہیں ہوئے، نہ آپ کی قوت ایمانی میں کوئی درار آئی۔ آپ ایک چٹان کی طرح اسلام پر جمے رہے۔ ان کے اندر بارگاہ رسالت میں حاضری اور حفظ قرآن کا شوق اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ ہر فرصت کو غنیمت سمجھ کر، ہر وقت کو آپ غنیمت جانتے تھے اور اس کا فائدہ اٹھاتے، اور ہر موقع کو قیمتی جان کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لپکتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں کے حصے کا بھی وقت کبھی لے لیتے تھے۔ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم انیشیل دور میں، بہت شروعاتی دور میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف بڑی شدت کے ساتھ متوجہ تھے کہ اگر یہ سردار اسلام لا لیں گے تو ان کے پیچھے ان کی قوم، ان کا قبیلہ اسلام لانے پر آمادہ ہو جائے گا، اس سے اسلام کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سوچ کر انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیع، ان کے بھائی شعبہ، عمر بن حشام یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف اور خالد سیف اللہ کے والد ولید بن مغیرہ سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے اور اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش تھی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، کم از کم آپ کے ساتھی اہل ایمان کی اذیت رسانی سے تو بچ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے انہیں مشکلات کا تو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو سزائیں جو لوگ ستا رہے تھے مکہ کے اندر رہنے میں، شاید اس میں تو کمی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ یہ سوچ کر ان کی طرف متوجہ تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے، عبداللہ ابن مکتوم وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب الہی کی کوئی آیات پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے اس میں سے کچھ سکھا دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس کے برعکس آپ کے چہرے پر ایک ناگواری کا آثار ظاہر ہوا، یعنی کچھ ڈسٹربنس کے آثار ظاہر ہوئے، اس امید میں کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے اور ان کا اسلام خدا کے دین کو قوت دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے فارغ ہو کر ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہو گئی، وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور عبس و تولی، یہ اس کی آیتیں نازل ہو گئی۔ ترشرو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی میں کہا گیا کہ کیا آپ نے تو بے رغبتی یعنی بے رخی برتی ہے اس اندھے سے جو آپ کے پاس آیا تھا، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے اور نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہ برتتا ہے یعنی بے پرواہی کرتا ہے، اس طرح تم اس کی طرف متوجہ تھے، حالانکہ اگر وہ سدھرے تو تم پر اس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جو شخص تمہارے پاس دوڑ آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں سے درج ہے جو مکرم ہیں اور بلند مرتبے ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ وہ آیتیں تھیں، یہ وہ 16 آیتیں ہیں جو سورہ عبس کے اندر آئی ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن
مکتوم کی شان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ یہ آیتیں اپنے یوم نزول سے اب تک تلاوت کی جا رہی ہیں، قیامت تک برابر پڑھتی جائیں گی۔ اس روز کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مکتوم کا بہت لحاظ کرنے لگے۔ وہ جب بھی آپ کے پاس قیام کرتے تو ان کی بڑی خاطر توضع کرتے، جب بھی آپ کے مجلس میں آتے تو انہیں قریب بٹھاتے، ہمیشہ ان کی خیر خیریت دریافت کرتے، ان کی ضروریات پوری کرتے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ عبداللہ بن مکتوم ہی تو تھے جس کے بارے میں 7 آسمانوں سے بلندیوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین آیت نازل ہوئی تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر قریش کا وعظ و غضب حد سے گزر چکا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کے لیے اجازت دی تو ہجرت کی اجازت ملتے ہی حضرت عبداللہ بن ابن ام مکتوم نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ترک وطن کرنے میں پھرتی دکھائی۔ چنانچہ اصحاب رسول میں سے وہ یعنی عبداللہ بن ابن مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یثرب میں یعنی مدینہ کے اندر لوگوں سے ملاقات کی، ان کو پڑھایا، انہیں دین کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم اور حضرت بلال بن رباح کو مؤذن مقرر کر دیا تاکہ وہ دن میں 5 وقت اذان دیں۔ تو ایسا ہوتا کہ حضرت بلال اذان دیتے، ام مکتوم اقامت دیتے، کبھی اذان ام مکتوم دیتے یا پھر اقامت حضرت بلال دیتے۔ رمضان کا تو یہ شان تھا، یہ شان نرالی تھی کہ مسلمان ایک کی اذان سے سحری کھاتے اور دوسرے کی اذان سے سحری کو رک جاتے، یعنی سحری کا جب وقت ہوتا تو لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی، وہ کوئی ایک اذان دیتا تھا، یعنی حضرت ام مکتوم کبھی اذان دیتے تھے یا پھر اس کے بعد حضرت بلال دیتے تھے۔ ایسا یہ سلسلہ چلتا رہا رمضان کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام مکتوم کی عزت و افزائی قدردانی کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم موجودگی کے مختلف موقع پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے مدینہ کے اندر تھے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبھی بھی مکہ چھوڑ کر کہیں اور جاتے تھے، مدینہ چھوڑ کر کہیں اور جاتے تھے، یہاں پر اپنا نائب مقام اپنے بدل یہاں پر انہی میں ان کو نائب مقام بناتے تھے۔ بہت بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ فتح مکہ کا موقع بھی ہمارے سامنے ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف نکل چکے تھے، تب مدینہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو آپ نے اپنا نائب بنا کر رکھا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے شان میں بہت ساری آیتیں دی اور بہت ساری فضیلت جتائے، اور جو لوگ بدر کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے ان کے متعلق ناگواری اور بہت شریک جو نہیں ہوئے تھے ان پر چند آیتیں ایسے نازل ہوئی تھیں جو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ کیا اس کی اہمیت ہے۔ یہ آیاتیں آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے دل پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ وہ شرف سے محرومی یعنی جنگ کے اندر نہیں گئے تھے نابینا ہونے کی وجہ سے، ان کو بہت شاق گزرا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو میں جہاد میں ضرور شریک ہوتا۔ پھر انہوں نے نہایت سوز و گداز کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ وہ اللہ ان کے اور ان کے جیسے دوسرے معذور لوگوں کے بارے میں قرآن میں نازل فرمائے جو اپنی جسمانی معذورتوں کے سبب جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، جنگ میں شہید نہیں ہو سکے۔ بہت خشوع سے وہ دعا کرتے، خدایا میرے عذر کے متعلق قرآن میں فرما دے۔ خدایا اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، جب بھی وحی آتی تو آپ لکھ لیتے، تو آپ کے ساتھ ایک روز بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی یعنی زان آپ کے زان پر تھی، تو اچانک آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، آپ کے پاس اوپر سکینت طاری ہو گئی۔ اس حالت میں آپ کے زانوں مبارک میرے زانوں سے جکڑے ہوئے تھے، یعنی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زان میرے زان کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اس سے میرے زانوں پر زبردست بوجھ پڑنے لگا، ایسا بوجھ کہ اس سے زیادہ وزن میں نے اب تک کوئی چیز کا محسوس نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ کیفیت دور ہو گئی تو مجھ سے فرمایا، زید لکھو، اور میں نے لکھا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہ وانفسہم۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہو گئی تو ام مکتوم وہیں تھے، کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
جو لوگ جہاد میں شریک ہونے کی استطاعت سے محروم ہیں ان کا کیا؟ ان کی بات ختم ہوتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عزیز سامعین دیکھیے ان کے ایمان کا جذبہ دیکھیے، ان کے دل کی آپ ویلیو دیکھیے کہ اللہ کے پاس کتنی ہے، وہ کتنی شدت سے غم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عذر کو رکھے ہیں۔ اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زان مبارک میرے زان مبارک سے پر پڑے اور میں نے وہی وزن محسوس کیا جو پہلی بار محسوس کیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ نزول وحی کی کیفیت دور ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید جو کچھ لکھا تھا اسے پڑھو، تو میں نے پڑھا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رکایا اور کہا لکھو غیر اولی ضرری، کسی معذوری کے بغیر، یعنی مسلمانوں میں سے جو لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں کسی معذوری کے بغیر، اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں ہے۔ تو یہ ہے سورہ نساء کی 95 آیات جو قرآن کے اندر درج کی گئی ہے۔ عزیز حاضرین، یہ حیثیت ہے جس کی تمنا حضرت ابن ام مکتوم نے کی تھی، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے عبداللہ ابن مکتوم اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو جہاد کی پابندی سے مستثنیٰ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی جن کے پاس عذر ہے وہ اگر جہاد کو نہ آئیں، وہ اگر جنگ کو نہ آئیں پھر بھی چل جائے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے کا عزم معظم اپنے دل میں ٹھان لیا تھا، کیونکہ بڑی ہستیاں چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوش نہیں ہوتی، چنانچہ اسی کے لیے کسی غزم سے پیچھے نہیں رہنے کا ارادہ انہوں نے کر لیا۔ انہوں نے میدان جنگ میں اپنی ڈیوٹی بھی متعین کر لی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے 2 صفوں کے درمیان کھڑا کر دیں جھنڈا پکڑ کر، یعنی علم میرے ہاتھ میں دے دیں، میں اسے بلند رکھوں گا، اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ نابینا ہونے کی وجہ سے میں بھاگنے سے تو رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی 14 ہجری میں ایرانیوں کے ساتھ جو قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی، جو مسلمانوں کے پاس بہت شدید اور بے مثال، اس کی کوئی مثال نہیں دوسری ایسی جنگ ہمارے سامنے موجود تھی، ایک ایسی فیصلہ کن جنگ کے اندر آپ شریک ہوتے ہیں۔ آپ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ لکھ بھیجتے ہیں کہ تمام سلطنت میں لکھتے ہیں کہ جس کے پاس گھوڑا ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس شجاعت ہو، جس کے پاس جنگی سوجھ بوجھ ہو، وہ فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو جائے۔ اور مسلمانوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر لبیک کہا، بہت قافلے مدینے کی طرف اڑ پڑے۔ ان لبیک کہنے والوں کے اندر ایک نابینا مجاہد حضرت عبداللہ بن مکتوم بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کی قیادت سعد بن ابی وقاص کو دی تھی۔ انہوں نے ہدایت و نصائف کے ساتھ رخصت کیا۔ جب یہ لشکر قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور جنگ کا دن آیا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم زرہ پہن کر پوری اچھی طریقے سے تیار ہو کر خود کو مسلمانوں کی علم برداری یعنی جھنڈے کی حفاظت اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے جان دینے کے لیے پیش ہو گئے۔ دونوں فوجوں میں 3 دن تک گھمسان کی لڑائی چلتی رہی، دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے۔ یہ بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی جس کے اندر بہت سارے شہداء اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نچھاور کر دیا۔ اس فتح مبین کی قیمت ہزاروں شہداء نے اپنے خون سے ادا کی تھی۔ ان شہداء میں ایک نابینا مجاہد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بھی تھے۔ وہ میدان جنگ میں اس حال میں پڑے ہوئے پائے گئے، اپنے خون میں لت پت علم اسلام کو اپنے کندھے سے لپٹائے ہوئے موجود تھے۔ عزیز حاضرین، یہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو ایسا ضرر، ایسی معذوری ہونے کے باوجود بھی اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھے، اب خود کو اللہ کے سامنے پوری طریقے سے نڈھال کر دیا تھا، اللہ کے سامنے پوری طریقے سے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ان معذور چیزوں سے بچایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ہٹا کٹا جسم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طریقے سے نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔